السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ثناء اللہ صادق تیمی اور آج تعلیم و تعلم سے متعلق ایک اہم موضوع پہ تبادلہ خیال کا ارادہ ہے۔ طبیعت چاہ رہی ہے کہ اس موضوع کو چھیڑا جائے۔ بہت سارے طلبہ آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، زبانوں سے متعلق گفتگو ہوتی ہے اور وہ اپنی اس پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ جب وہ کبھی لکھنا چاہتے ہیں یا کسی موضوع پہ بولنا چاہتے ہیں تو وہ جس طرح لکھنا چاہتے ہیں، جس طرح بولنا چاہتے ہیں، اس طرح سے زبان ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ یعنی دل میں باتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن جب وہ باتیں کہنا چاہتے ہیں، ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں تو وہ پریشانیاں محسوس کرتے ہیں اور اس طرح سے نہیں کہہ پاتے جس طرح سے کہنے کی ان کی تڑپ ہوتی ہے، ان کا شوق ہوتا ہے اور جیسی خواہش وہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ بنیادی طور پہ اگر آپ اسباب ڈھونڈیں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، اس نظام میں عام طور پہ طلبہ کو اس طرح سے ٹرینڈ نہیں کیا جاتا کہ کوئی بھی دوسری زبان، اجنبی زبان اس طالب علم کی اپنی زبان کی طرح ہو جائے۔ میں جب یہ بات کہتا ہوں تو میں اس بات کی سنگینی سے واقف ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو زبان آپ کی مادری زبان نہیں ہے وہ آپ کی مادری زبان ہو جائے یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اگر وہ مادری زبان کی طرح آپ کے لیے نہ بھی ہو سکے تو کم سے کم اتنی ہو جائے کہ اس زبان کو آپ اپنے طور پہ برت سکیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور زبان آپ کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے اور زبان میں آپ کی قلت بضاعت نے، آپ کی جو کمائیگی ہے زبان سے متعلق، اس نے آپ کو، یہ جو صورتحال ہے اس نے آپ کو پیچھے دھکیل دیا ہو، آپ اپنے مقصد کی تکمیل سے زبان کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہوں۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس پہ غور کرنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ میں نے کافی غور کیا اس کے اوپر اور مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ دراصل زبان، کوشش یہ کرنی چاہیے زبان سیکھتے ہوئے کہ وہ زبان آپ کی اپنی زبان ہو۔ آپ کی اپنی زبان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو پڑھانے لکھانے کا نظام ہے اس میں طالب علم بہت سارے الفاظ یاد کر لیتا ہے، کبھی کبھار وہ بڑے لوگوں کی تحریریں رٹ لیتا ہے، بہت سارے موضوعات سے متعلق بہت سارے مفردات اس کے پاس آ جاتے ہیں، الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے، جو عام زندگی ہے، جو دوسرے موضوعات ہیں، جو اور مسائل ہیں زندگی کے، ان سے متعلق ان کے پاس کوئی پس منظر، کوئی ذخیرہ الفاظ، کوئی خلفیہ نہیں ہوتا اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح سے ان کو اپنے آپ کو ایکسپریس کر لینا چاہیے اس طرح سے وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ جو ایک پرٹیکولر، ایک خاص میدان ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری صلاحیت ان کی اس میدان سے متعلق ہے، اگر وہاں سے آپ نے ان کو نکال دیا تو معاملہ ختم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زبان کو اس طرح سے اپنانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ زبان ان کی ہو جائے، جس طرح سے بولتے ہیں کہ مولانا آزاد کی کہ گھر کی زبان، مطلب ان کی جو زبان تھی ان کی لونڈی تھی، جیسے چاہتے تھے ویسے استعمال کرتے تھے، الفاظ آ کر کے بالکل کھڑے ہو جاتے تھے، حضور ہمیں استعمال کریں تو ہمیں استعمال کریں، یا اور دوسرے ادبا کے بارے میں باتیں آتی ہیں جو مختلف زبانوں کے ماہرین ہوئے ہیں۔ تو اگر اس درجے میں نہیں تو کم سے کم تو یہ ہو کہ آپ کو اپنی زبان پہ اتنا اختیار ہو، اتنا کمانڈ آپ کا ہو کہ آپ اپنے اعتبار سے زبان کو برت سکیں، آپ جس موضوع پہ لکھنا چاہیں لکھ سکیں، بولنا چاہیں بول سکیں، کچھ کرنا چاہیں تو کر سکیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس زبان کو آپ اپنی بنا دیں۔ زبان آپ کی اپنی کیسے بنے گی؟
اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس زبان میں جو لٹریچر لکھا گیا ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، بہت پڑھیں، مستقل پڑھیں، پڑھتے رہیں، اس زبان کے اخبارات پڑھیں، اس زبان کے معتبر لکھنے والوں کو، قلمکاروں کو، ادبا کو پڑھیں، ایسے لوگوں کو پڑھیں جو اچھی زبان لکھتے ہیں، جن کی زبان اپنے طور پہ سند کا درجہ رکھتی ہے۔ اس زبان کے شعراء، اس زبان کے ادبا کو پڑھیں، شعراء جو معتبر شعراء، ان کے اچھے اشعار یاد بھی کریں، وہ آپ کو کام دیں گے۔ تو وہ جو یہ طریقہ ہے پڑھنے کا، اس بارے میں خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ ہم معتبر لوگوں کو پڑھیں گے، لیکن پڑھنے پہ اکتفا نہ کریں۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لکھیں۔ لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 10 مضامین پڑھے اور ان 10 مضامین سے آپ نے تھوڑے بہت جملے جوڑ جاڑ کر کے ایک مضمون کچھ یہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا اور ایک دوسرا مضمون تیار کر لیا۔ تو اس طریقے سے آپ زندگی بھر مضمون تو لکھتے رہیں گے لیکن زبان آپ کی نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو آپ حاصل کرنے کے لیے باضابطہ طریقے سے محنت کریں۔ مثال کے طور پر اس کا راستہ، اچھا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا راستہ یہ ہے کہ جو کتاب آپ نے پڑھی اس کتاب کا اپنے الفاظ میں خلاصہ لکھیں۔ کہیں آپ گئے تو اپنے الفاظ میں آپ نے جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ آپ کے مشاہدے میں آیا ہے، اس سارے مشاہدے کو قلم بند کریں۔ اسی طرح کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے، کسی چیز سے آپ متاثر ہوتے ہیں، اس تاثر کو لکھیں۔ کوئی کہانی آپ نے پڑھی، کہانی کو پھر سے آپ اپنی زبان میں، اپنے انداز میں، آپ نے چیپٹر بند کر دیا، ساری چیزیں بند کر دی، اپنے طور پہ آپ لکھ رہے ہیں۔ کوئی چیز آپ نے دیکھی، محسوس کی، اپنے محسوسات آپ خود اپنے طور پہ لکھ رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ سینٹنسز بنانے پہ، جملے بنانے پہ مجبور ہوں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایک طریقہ لکھنے کا بنتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا جب زبان آپ کے لیے سہل ہو جائے گی، وہ آپ کے تابع فرمان ہو جائے گی، آپ جس طرح سے چاہیں گے برت سکیں گے۔ زبان کو اس طرح سے برتنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو لکھنے کا عادی بنائیں۔ اور لکھنے کا عادی بنانے کا مطلب، جیسا کہ میں نے کہا، کہ اس طرح کی چیزیں لکھیں جہاں آپ کا دماغ مجبور ہو کہ وہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو، آپ اپنے دماغ کو مجبور کریں کہ نہیں، تمہیں اپنے آپ کو استعمال کرنا ہوگا۔ تب جا کر کے وہ مرحلہ آتا ہے جب آپ کو اس طرح کے سینٹنسز لکھنے آ جاتے ہیں، جملوں پہ آپ کی گرفت ہوتی ہے، الفاظ پہ گرفت ہوتی ہے، تراکیب آپ کو سمجھ میں آتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے باندھنے ہیں، کون سے صیغے استعمال کرنے ہیں، کون سا صیغہ یہاں پہ استعمال نہیں ہوگا، ہمیں تذکیر و تانیث کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کو سنیں جو اس زبان کے معتبر لوگ ہیں، جن کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ وہ اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو اچھی گفتگو کرنے کا بھی سلیقہ آئے گا اور زبان آپ کی اپنی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ کسی کی اپنی زبان اس طرح سے نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کی مطلب خود ہی کی ہے، ظاہر الفاظ دوسروں کے ہیں، ساری چیزیں بنی بنائی ہیں، لیکن اس میں آپ کی شخصیت کہیں نہ کہیں نمودار ہوگی۔ اسٹائل از دا مین کہا جاتا ہے کہ اسلوب جو ہے وہی دراصل آدمی ہے۔ تو جب آپ اپنی گفتگو رکھیں گے، کہیں لکھیں گے، آپ نظر آئیں گے۔ اتنے سارے لوگ دنیا میں ایک ہی زبان میں بڑے بڑے لکھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن لکھنے والا قاری جو ہے وہ پڑھ کر کے سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ فلانے صاحب کی تحریر ہے، یہ فلانے کی تحریر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باتیں تو بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی لکھی ہوں گی، لیکن جو اسلوب ہے، جو طریقہ ہے گفتگو کا، جو سلیقہ ہے برتنے کا، یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کس کی تحریر ہو سکتی ہے۔ اور یہ طریقہ جب آ جاتا ہے تو صاحب طرز ادیب ہے، آدمی اپنے طور پہ چیزوں کو لکھتا ہے، پیش کرتا ہے، اس کا اپنا سلیقہ ہے پیش کرنے کا۔ یہ تب آتا ہے جب آپ زبان کو اس طرح سے برتتے ہیں۔ تو اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ بہت پڑھیں، لٹریچر کے مختلف جو متنوع اسالیب ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں، اخبارات پڑھیں، ادبا شعراء کو پڑھیں، ساتھ ہی ساتھ جو اس زبان کے معتبر علماء ہیں ان کو پڑھیں۔ اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب کبھی پڑھیں تو کوشش کریں کہ لکھیں، ان کی چیزوں کی تلخیص کریں، کہانی اپنے طور پہ لکھیں، کوئی کہانی پڑھیں تو لکھیں، کہیں جائیں تو اسے قلم بند کرنے کی کوشش کریں، چیزوں کو اپنے طور پہ برتنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کا اپنا ایک اسلوب، ایک انداز بنتا چلا جائے گا، زبان آپ کی گرفت میں آ جائے گی، الفاظ آپ کے تابع ہو جائیں گے، اور آپ ایک
ایک سلیقہ سیکھ جائیں گے، اور وہ سلیقہ دراصل ڈیفائن کرے گا، بتائے گا کہ آپ کون ہیں۔ اسی طرح اگر اس زبان میں آپ اچھا بولنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس زبان کے معتبر لوگوں کو سنیں اور بولنے کی بھی کوشش کریں۔ مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے، خاص طور سے جو اجنبی زبانیں ہیں، فورن لینگویجز کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ شرم و حیا سے کام لیتے ہیں۔ بھئی آپ کو اگر سیکھنی ہے تو بات کرنی پڑے گی، نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا تب جب آپ کوشش کریں گے۔ زبانیں بھی تب آتی ہیں جب ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بولتے ہیں تو بولنا آ جاتا ہے، بالکل اس چھوٹے بچے کی مانند جو سنتا جاتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے اور بولنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم بولنے لگ جائیں گے، ہمیں بھی سلیقہ آ جائے گا۔ لیکن زبان پہ آپ کی جو گرفت ہے کہ آپ اپنی بات پورے طور پہ ادا کر سکیں، یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس سلیقے کو برتیں گے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام کا یہ بہرحال فساد ہے کہ وہ اس طرح سے بچوں کو تربیت نہیں دیتا کہ وہ زبان اپنی کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے طلبہ ایک مدت گزارنے کے باوجود زبان کو اپنی زبان نہیں بنا پاتے ہیں۔ مادری زبان نہ بنا پاویں ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم وہ زبان آپ کی تو ہو جائے کہ آپ کو اتنا اعتماد ہو کہ آپ اپنی گفتگو اپنے انداز میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بہتر توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔